اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یہ 15ویں شعبان ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکری کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، البتہ مشرک، عداوت رکھنے والے، رشتہ داری توڑنے والے، کپڑا لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور مسلسل شراب پینے والے کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ رشتہ توڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس مبارک رات اللہ تعالیٰ رشتہ توڑنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک حدیث سماعت فرمائیں کہ رشتہ کاٹنے والا اور رشتہ توڑنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیسا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ کاٹنے والا، جو رشتہ توڑتے ہیں، رشتہ کاٹتے ہیں، ایسا شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور شب برات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ کاٹنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ شب برات آئے اگر آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ توڑے رکھا ہے تو اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس رشتے کو قائم کر لیں اور ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑیں تاکہ پروردگار جل جلالہ شب برات میں مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص از راہ فقر و تکبر اپنا پائجامہ ٹکنوں کے نیچے تک رکھتا ہے اور گھسیٹتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو توبہ کر لے اور آئندہ اپنے پائجامے کو اور اپنے پائجامے کو، لنگی کو ٹکنوں کے نیچے تک دراز کرنے کی کوشش نہ کرے، اور آج تک کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے والدین کے نافرمان کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے آج تک ماں باپ کو ناراض کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ماں باپ کی دل آزاری کی ہے، اور آپ شب برات جاگ جاگ کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، تو میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو ناراض کرنے والے یا ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے یا ماں باپ کے نافرمان کی اللہ شب برات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو منا لو، ان کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگو، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے خوش ہونے پر مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو شراب اور اس کے پینے والے پر۔ تو آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی ان میں شراب پینے والے اور شراب سے تعلق رکھنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو شراب کا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو شب برات کے آنے سے پہلے اگر اس جرم کے اندر گرفتار تھے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور یہ کام چھوڑ دیں تاکہ شب برات جن لوگوں کی اللہ عز و جل بخشش فرمانے والا ہے ان بخشش پانے والوں کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر شب برات جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کینہ پرور اور قاتل کے علاوہ تمام بندوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ قتل یہ جرم عظیم ہے، بے گناہ کسی کو قتل کرنا، اس قتل کے عوض کے اندر شب برات اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے ایسا کوئی جرم جو اللہ عز و جل کے عذاب کو دعوت دے، ایسے جرم سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو قاتل کو بھی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ تو اس رات جو بھی بندہ جو کچھ طلب کرتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے، سوائے زانی اور زانیہ اور مشرک کے، یعنی جو زنا کرنے والے ہیں یا جو زنا کرنے والیاں ہیں، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتا جس رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب اگر کسی سے زنا سرزد ہو چکا تو اسے چاہیے کہ شب برات سے آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ اس جرم عظیم اور گناہ عظیم کی طرف جانے سے اپنے قدم کو بچائے۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے شب برات بہت دعائیں کی لیکن ہماری دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی نظر نہیں آتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہیں ان کی فہرست کے اندر ہمارا نام بھی تو اللہ نہ کرے شامل نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے، لیکن اگر شامل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ان سارے جرم سے، ان سارے گناہوں سے سچے دل سے پہلے توبہ کریں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں شب برات خوب رو رو کر اپنے لیے، ساری امت کے لیے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اب یہ آخری حدیث آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ زنا کتنا عظیم جرم ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ انہیں عذاب میں گرفتار فرما دے گا، العیاذ باللہ۔ میں مزید تبصرہ اس پر کچھ نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج دیکھیے زنا کتنا عام ہو چکا ہے، زنا کا بازار کتنا گرم ہو چکا ہے۔ کیا شریف خاندان اور کیا دوسرے خاندان، اللہ رحم و کرم فرمائے، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ گندگی کی، یعنی زنا کی گندگی اور زنا کی بدبو سے پورا معاشرہ جیسے بدبودار ہوتا دکھائی دے رہا ہو۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اور اس سے پہلے کہ پروردگار جل جلالہ ہمیں کوئی بڑے عذاب میں گرفتار فرمائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ان سارے جرائم سے توبہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند گناہ ایسے ہیں جن کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ کل بروز اللہ عز و جل شب برات ان گناہوں کے مرتکبین کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے کاہن کے بارے میں ہے جو اٹکل باتیں بتاتے ہیں، وہ بھی اگر اس سے توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی شب برات نہیں فرماتا۔ نجومی جو ستاروں کو دیکھ کر کل کی بات بتاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فال نکالنے والے، ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سود خور سے متعلق ہے کہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا شب برات میں جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل شب برات کے آنے سے پہلے ہر قسم کے جرم سے، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار شب برات میں جن لوگوں کی مغفرت فرمانے والا ہے ان مغفرت پانے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ پروردگار جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے۔